ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں. آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی. پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں، ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے، نہ ہم تنہا مصلی پہ بیٹھتے ہیں، نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں. نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی، اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. رات مصلی پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائیں کہ میں یہ باپ مجھے بعد میں ملا، اماں مجھے بعد میں ملی، بچے بیوی بعد میں ملے، پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا. اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی. میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا. اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا. تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں. ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، باتوں کے گورکھ دندے میں زندہ ہیں. کسی کو بھی چھیڑ لیں، جتنی مرضی باتیں سن لیں، کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں جو مرضی اس سے سن لیں. اللہ دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے. میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں. آئیں گے مسجد میں آپ لوگ؟ ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے. چلو پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے چاہیے، اسی تو پہلا بھی ہونے ہیں. اور بھائی کہہ دیا کریں، مہربانی کریں کہہ دیا. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات سن لو ایک بات. انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، فقط کفر، حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا. اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ادھر دیکھو میری طرف. اصل مصیبت یہ ہے، ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کریں میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں، نماز مسئلہ ہی نہیں. آپ مسئلہ اہمیت ہے، مسئلہ
میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ، تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح بتائیں. اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں. دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت. کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا، کچھ آٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو. مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا. مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے. حضور غوث پاک نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا. تو حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلیر ہے بھائی، بڑا دلیر ہے تو، بڑا. کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بڑا دلیر ہے تو. اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوت والے شہر بلائے، SHO بلائے تو مجھے جانا پڑتا ہے، نہ جاؤں تو ڈر آتا ہے، اور تجھے رب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں. بڑا دلیر ہے، تیرا خیال ہے دیکھ لوں گا. او بھائی خدا را، نماز کی تو کلیریفیکیشن ہی کوئی نہیں. کوئی دیکھے